خلیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ کو قرآن مجید کے ملفوظات سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں. حافظ ابراہیم صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی انما یخشى الله من عباده العلماء. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے مخلوق کون ہیں؟ علماء. آج ہمارے پاکستان ملک وطن کے اندر پاک وطن کے اندر علماء کی توہین کی جاتی ہے. فرمایا جاؤ ان کی قبریں کھولو جو علماء کے خلاف غلط لفظ استعمال کرتے تھے, چھوٹا لفظ استعمال کرتے تھے, ان کا چہرہ ہم نے قبلے سے موڑ دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کی محبت سے علماء کی محبت کرنے والوں سے بنائے. اس کی بات ابھی احسان کے صحابہ کی بات کر رہے تھے, عظمت کی. آپ کو اسی دل میں نہ جاگے سوچے بھی اور بھی تو میں صحابہ کی شان میں بات کروں گا, آپ نے بلند نبی کی شان میں بات کروں گا, آپ نے بلند آواز میں کہنے بتانے والے کون جی؟ صحابہ. نبی کا ہر عد, نبی کا بات, نبی کا چلنے کا طریقہ سب بتانے والے کون؟ صحابہ. آج ہمارے ملک کے اندر صحابہ کی توہین کی جاتی ہے. علماء کو تو چھوڑو, صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے. تو سب سے پہلے شروع کروں کہ نبی کی آنکھ بتانے والے کون؟ صحابہ. بلند آواز سے, اونچی آواز والا بولی. نبی کا دشانے کون؟ صحابہ. نبی کی آنکھ بتانے والے کون؟ صحابہ. نبی کی داڑھی بتانے والے کون؟ صحابہ. نبی کا چلنے کا طریقہ بتانے والے کون؟ صحابہ. نبی کا بیٹھنے کا طریقہ بتانے والے کون؟ صحابہ. نبی کے کان کیسے بتانے والے کون؟ صحابہ. نبی کی ناک کیسی بتانے والے کون؟ صحابہ. نبی کی زلفیں کیسی بتانے والے کون؟ صحابہ. ہائے اس صحابہ کی شان میں کیا بولوں میں. صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں جناب ابوبکر صدیق سے میرا کوئی تعلق نہیں. کیا ابوبکر صدیق اتنا سستا ہے کسی بغیر چرسی سے میں آ جائے؟ نہیں. اس ابوبکر صدیق کو خود خدا نے صدیق کہا. اور بات کریں اس عمر فاروق کی جس نے 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کی, 10 سال تک خلافت کی, اور خلافت بھی ایسی ادارت رش کرنے لگی خلافت کے اوپر. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولا جاتا ہے. اور عثمان غنی جس کو ذوالنورین کا لقب ملا, حضور نے 2 بیٹے دی ان کو, جس سے خود فرشتے حیا کرتے ہیں, ان کے خلاف بولا جاتا ہے. اور علی المرتضیٰ جس کو اللہ نے خود کہا شیر خدا, فرمایا کہ ایک حج کے موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا. فرمانے لگے اے میرے صحابہ, میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا ہے. صحابہ نے بولا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا نہیں, آپ نے دین کا حق ادا کر دیے. پھر حضور نے شہادت کی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف, فرمایا یا اللہ تو گواہ ہے نا, میں نے حاضرین تک تمہارا دین پہنچا دیا, غائبین تک پہنچانا ان کا کام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کا جس طرف منہ تھا اس طرف چل پڑے, وہ اس دین کو لے کر چل پڑے. ان صحابہ کی قربانیوں کو تم برائے کر مت جانے دو. تمہیں تیری ماں کی گود کے اندر کلمہ ملا, کس طرح ملا؟ صحابہ کی قربانیوں سے ملا. فرمایا سفر کے اندر ایک کھجور سے گزارا کرتے, ایک دن کے اندر ایک کھجور سے گزارا کرتے تھے. سفر بھی کوئی بیڑی جہازوں کا سفر نہیں تھا, گدھے کا یا پیدل یا اونٹ کا سفر ہوا کرتا تھا. ایک کھجور جب وہ ختم ہو جاتی پھر گٹلیاں چوس سے گزارا کیا کرتے تھے. میں جب ابھی ہفتہ پہلے میں واپس آیا چلے سے, وہاں ساتھی بتانے لگے کہ باولپور جو شہر ہے اس کے اندر صحابہ اکرام کی قبریں ہیں. ہم صحابہ اس دنیا کی خاطر نہیں ملے گے, دنیا میں اس دین کو لے کے گئے. بتاتے ہیں کہ حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے, حضور کے چچا
کے 10 بیٹے تھے، آج دنیا کے 10 ملکوں کے اندر 10 بیٹوں کی کمی ہے. وہ کس لیے آئے تھے؟ اس دین کو لے کر آئے تھے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج ہمارے پاک وطن پاکستان کے علماء کو برا کہا جاتا ہے اور ہم چپ بیٹھے ہیں. اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. خود نبی نے کہا یہ علماء میرے وارث ہیں. جو علماء کو برا کہے گا وہ نبی کو برا کہے گا. جو علماء کی توہین کرے گا وہ نبی کی توہین کرے گا. فرمایا جو نبی کی توہین کرے گا، حضور نے خود فرمایا جو میری توہین کرے گا وہ جبرائیل کی توہین کرے گا، کیونکہ میرے تک دین جبرائیل نے پہنچایا ہے. فرمایا غار حرا کے اندر جب جبرائیل لے کے آئے قرآن کو، فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا نہ میں نے پڑھی، وہ تو پڑھا ہوا نہیں. جبرائیل نے خود فرمایا اقرا، آپ نے خود فرمایا نہ میں نے پڑھی، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اسی مرتبہ جبرائیل نے حضور کو دمایا اپنی چھاتی کے ساتھ، تو اس کائنات کا جتنا علم تھا حضور کے اندر منتقل کر دیا. پھر فرمایا اقرا، آپ کی زبان پر کہنے لگی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. تو فرمایا ہم اس قرآن کی حفاظت خود کریں گے. کوئی اللہ پاک اس قرآن کی حفاظت کے لیے فوجیں کھڑے نہیں کرنے والا. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا. اس قرآن کے سامنے کچھ چٹانیں کھڑی نہیں کی. تم امت کتنی فضیلتوں والی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تو کتنی فضیلتوں والی ہے. فرمایا جب کوئی دور سے موسیٰ علیہ السلام آئے تشریف لائے تو اللہ پاک نے ان کو تختیاں دی تھی. تختیوں نے بغل کی نیچے رکھی ہوئی تھی. وہ جب آئے تو دیکھا ان کی امت بغاوت کو ترائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے ہارون کو پکڑا، داڑھی سے پکڑا، کہا تم نے کیا کر دیا جب میں نے تمہیں کو روکا نہیں. اس غصے کے درمیان میں اس غصے کے اندر ان کی بغل کی تختیاں رکھی تو گر گئی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تختیاں سمیٹنے لگے. جب پہلی تختی اٹھائی اس میں لکھا تھا کہ ایسی امت آنے والی ہے. ان تختیوں پر کیا لکھا تھا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا لکھ کے دیا تھا؟ آپ کی اور میری فضیلتیں بیان کی تھی اس تختیوں کے اندر. جب پہلی تختی اٹھائی اس میں لکھا تھا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کی دعائیں اللہ نبیوں کی طرح قبول کرے گا. آپ کو اور میرا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں، یہ امت احمد ہے، یہ امت محمد ہے. جب دوسری تختی اٹھائی اس میں لکھا تھا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جو نبیوں والا کام کرے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں، یہ امت محمد ہے. جب تیسری تختی اٹھائی اس میں لکھا تھا کہ ایسی امت آنے والی ہے جس کی کتاب ان کی سینوں میں محفوظ ہوگی. فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں، یہ امت احمد ہے. چوتھی تختی اٹھائی اس میں لکھا تھا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جو خود ہی صدقہ کرے گی اور خود ہی کھا جائے گی. جو پرانی امتیں تھی وہ جب صدقہ کرتی تھی تو کسی پہاڑ پہ کسی اونچی جگہ رکھ لیتے تھے اور آگ کو جلا دیتی. تو جب آگ جلا لیتی تو صدقہ قبول ہو جاتا تھا. تو اب فرمایا کہ ایسی امت آنے والی ہے جو خود صدقہ کرے گی اور خود ہی کھا جائے گی. پھر فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں، یہ امت احمد ہے. اگر یا اللہ کو امت نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں بینا کر دے. سارے انبیاء کرام نے دعائیں کی. سنو، اپنی فضیلت سنو، توجہ کرو. سارے انبیاء کرام نے دعائیں کی یا اللہ اس امت احمد میں بینا کر. کسی نبی کی دعا قبول ہوئی، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. جب وہ بھی قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ سارے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، آپ نے دعا نہیں مانگی. فرمایا نہیں. اس سے پہلے آپ کو دنیا کا بتاتا ہوں. جب نبی کی زندگی کا حصہ وقت مختصر ہے، بات کو سمجھوں گا اپنی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے کا، جبرائیل آئے، دروازے پہ دستک دی. اندر سے حضور نے پوچھا کون؟ فرمایا یا رسول اللہ جبرائیل.
آنے کی اجازت مانگ رہا ہوں. فرمایا آ جاؤ. جبرائیل تشریف لائے. جب اندر آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ ہمارے کھڑے آپ اجازت کے اندر آئے. ہائے جہاں موت بھی پوچھ کر آئے اس نبی سے محبت نہیں کرے تو کس سے کریں گے؟ جہاں موت بھی پوچھ کر آئے تو حضور نے کہا آنے دو. تو اسرائیل تشریف لایا. اسرائیل تشریف لائے تو اسرائیل نے آ کے سلام کیا. حضور نے جواب دیا. پھر اسرائیل نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ پہلے شخص ہیں جنہیں میں سلام کر کے داخل ہوا. اس سے پہلے میں نے انبیاء کرام کی روح نکالی, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی روح نکالی, میں کسی کو سلام کرے اسی گھر میں داخل نہیں ہوا. جدھر اللہ کا حکم ہے ادھر کی روح نکال دی. آپ پہلے شخص ہیں. اللہ نے فرمایا اگر آنا چاہے سب سے پہلے سلام کر کے داخل ہونا, پوچھنا اگر آنا چاہے تو لے آنا, نہ آنا چاہے تو چھوڑ آنا. تو آپ کے اور میرے نبی نے جب جبرائیل کی طرف دیکھا کہا جبرائیل تمہارا کیا خیال ہے؟ چرپائی پہ لیٹے ہیں, جبرائیل کی طرف دیکھا آنکھوں سے, جبرائیل تمہارا کیا خیال ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کی منتظر ہے. پھر فوراً حسین کا خیال نہیں آیا, حسن کا خیال نہیں آیا, علی کا خیال نہیں آیا, صدیق کا خیال نہیں آیا, عمر کا خیال نہیں آیا, معاویہ کا خیال نہیں آیا, فاروق کا خیال نہیں آیا, علی المرتضیٰ کا خیال نہیں آیا. آپ اور میرا خیال ہے. پوچھا جاؤ جبرائیل اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. اب جبرائیل نے ان کو ان کی زندگی کے اندر کربلا کی بیٹی دکھائی تھی لا کر. حسین نیزے میں سر کٹا ہوا حضور کو دکھایا تھا جبرائیل نے. حسین کے لیے دعا نہیں کی کہ اللہ میرے حسین کو بچا دے, نہیں, حسن کو زیر میں تڑپتے ہوئے دکھایا, اس کی حسن کے لیے دعا نہیں کی. فرمایا میری امت کا کیا ہوگا. آج ان کی امت کیا کر رہی, کل قیامت میں رسول اللہ کے سامنے دکھانا ہے. جبرائیل گئے اللہ پاک کے پاس, پھر واپس آئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت کی ذمہ داری اللہ پاک نے کہا کہ بعد میری ہے. آج ہماری امت اس سے پہلے جتنی امتیں گناہ کرتی تھی کسی کی شکل بگڑ جاتی تھی, فوراً عذاب آیا اللہ کا. آج ہماری یہ امت نبی کی امت ہر گناہ کرتی ہے. دیکھو اپنے گھر میں جاگو, ہم ہر گناہ کرتے ہیں, دن کے اندر کتنے گناہ کرتے ہیں, ہماری شکلیں کیوں سلامت ہے, ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا. اس نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ. آج اس نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ہم بول نہیں رہے, ہم چپ ہیں. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. اس کے بعد جب اسرائیل نے حضور کی روح نکالنا شروع کی, جو پاؤں کے ناخن سے شروع کی گھٹنوں تک پہنچے, تو حضور نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اسرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ میری اتنی کیا اوقات میں آپ کو تکلیف دوں, یہ تو نظام ہے, جب بھی کسی کی روح نکالتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. سنو آپ کے اور میرے نبی نے کیا فرمایا. فرمایا اسرائیل کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ یہ سب کو ہوگی. فرمایا میری قیامت تک آنے والے جتنے امت کے لوگ ہیں ان سب کی تکلیف آدمی کو لاؤ گے. ہم اس نبی سے محبت نہیں کریں تو کس سے کریں گے. یقین جانو سینہ پھٹ رہا ہے بیان کرتے ہوئے, زبان ساتھ نہیں دے رہی. آج ہم کیا کر رہے ہیں, کل رسول اللہ کا سامنا کر رہے ہیں حشر کے میدان میں. فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ سارے نبیوں نے دعائیں مانگی, آپ نے دعا نہیں مانگی. فرمایا میں دعا آخرت میں مانگوں گا. اب وہ دعا کیا ہے سنو. قیامت کا روز ہوگا, سارے نبی ہر شخص کہے گا یا ربی نفسی نفسی, یا اللہ مجھے بچا مجھے بچا. ماں بیٹے سے مانگے گی, بیٹا ماں سے مانگے گا, باپ بیٹی سے مانگے گا, بیٹی باپ سے مانگے گی. نبی اپنی امتوں سے چھپیں گے, بھاگیں گے اپنی امتوں سے. آدم علیہ السلام ساری امت کے والد ہیں, ہم سب کے بارے میں کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں, اپنی امت کی کوئی فکر نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. یعقوب علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی.
یوسف علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یعقوب علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اسحاق علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، سارے نبی ساری دنیا کے مخلوق کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. ہائے ایک طرف سے آواز آئے گی یا ربی امتی یا ربی امتی. سب نبی سب لوگ کہیں گے کون ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ مجنون جو کہہ رہے ہیں یا ربی امتی امتی. نظریں طواف کریں گی آپ کی اور میری نظریں طواف کریں گی آپ کی اور میرے نبی سجدے میں ہوں گے. یا ربی امتی امتی فرمایا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں پہلے دنوں میں صحابہ کرام کی محبت جگائے، ہم سے اللہ پاک انبیاء کرام میں کام لے. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. 950 سال وہ چھوٹا عرصہ نہیں ہے، بہت لمبا عرصہ. 950 سال کے اندر صرف 82 لوگ مسلمان ہوئے. کتنے؟ 82 لوگ مسلمان ہوئے. جب آخر میں تھک ہار گئے تو یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا. نوح نے دعا کی یا اللہ مجھ سے نہیں ہوتا. فرمایا نوح مٹی کے برتن بناؤ، طریقہ رب نے بتایا. نوح نے برتن بنائے، وقت لگا، جان لگی، مال لگا. آخر میں جب برتن تیار ہو گئے تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح ان برتنوں کو توڑ دو، اب ان برتنوں کو توڑ دو. نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پہ تو کہتے بنا آپ کے تو توڑے. فرمایا نوح میں نے انسان کی جنت بنائی ہے، جنت میں ڈالنے کے لیے بنایا اس کو. ہمارا آج کا یقین اسباب پہ چلا گیا، اللہ سے یقین اٹھ گیا ہمارا کہ کاشت کریں گے، گندم اگائیں گے تو کھائیں گے. کبھی سوچا ہے اسی زمین میں سیب اگتے ہیں، سیب کا درخت اگتا ہے. اب سیب کے درخت کو کاٹ تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے، درخت کے ساتھ پھل لگا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں درخت دیتا ہے. درخت نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. ہمارا یقین اسباب پہ چلا گیا، اللہ سے اٹھ گیا. صحابہ کا ایمان اللہ پر تھا، اسباب پر نہیں تھا. صحابہ کو نمک کی ضرورت پڑتی تو وہ اللہ سے رجوع کرتے، نمک کی ضرورت پڑتی تو فوراً مسجد جاتے، دورہ کا نفل پڑھتے. تو آج ہمارا یقین اٹھ گیا. کہتے ہیں گائے دودھ دیتی ہے، گائے دودھ دی، گائے کو کاٹو اس کے اندر کچھ نہیں ہے، وقت پر وہ دودھ دیتی ہے 2 کلو 3 کلو 5 کلو، جب اس کو کاٹو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمارا یقین اسباب پہ چلا گیا. اسباب اللہ پاک ہم سب کے یقین اپنے وجود میں کر دے. ہمارا یقین اللہ پہ چلا جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. صحابہ کا یقین اللہ پہ تھا، وہ کیسے اور کس طرح، جن کی ساری دنیا میں حکومت تھی نہیں تھی. کیسے اور کس طرح کی ساری دنیا میں حکومت تھی. وہ صحابہ کرام جب کیسے اور کس طرح کی حکومتیں ہٹی، جب صحابہ کو اللہ پاک نے حکومتیں دی تو کیسے اور کس طرح کے بیٹے صحابہ کے غلام تھے. ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں صحابہ کی لوڑیاں تھی، صحابہ کی بانیاں تھی. فرمایا کہ ایک مرتبہ دہلی رک گیا. ہر سال کا طریقہ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ دہلی رک جاتا تھا. اس وقت کی گورنر حضرت عمر کی حکومت تھی، حضرت عمر کی خلافت چل رہی تھی. تو اس وقت کی گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں کی لوگوں کی رسم ہے کہ جب دہلی سوکھتا ہے تو وہ ایک لڑکی کو، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو سونے ہیرے جواہرات بنا کر دہلی کے اندر ڈالتے ہیں تو دہلی میں چلتا ہے. تو حضرت عمر نے خط لکھا، دہلی کو خط لکھا، فرمایا کہ یہ خط جا کے دہلی میں ڈال دو. وہ دن اور آج کا دن خدا کی قسم دہلی نہیں رکا. اب صحابہ کرام کو اللہ پاک نے دنیا کی ساری حکومتیں دے دی کہ ان کا ایمان اللہ رب العزت پکا تھا. جب حضور آئے، شیر بن دیکھ توجہ فرمانا، حضور آئے تو سر ریا فرید اشبا گئی دنیا، حضور آئے تو سر ریا فرید اشبا گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کے روشنی ملا گئی دنیا، سچے چہروں پہ سب اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اب صحابہ کی بات جب علماء کرام نے صحابہ کے طریقوں کو اپنایا تو
کو دیکھا تو کہا حضرت بیٹھے آپ کو دودھ پلاؤ، تو اس نے حضرت کو دودھ پیش کیا. حضرت نے دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کر اور چل پڑے. اللہ کے فقیر تھے، مظلوم تھے، اس وقت پاؤں کے اندر چپل نہیں ہوا کرتی تھی، خرابی ہوا کرتی تھی لکڑی کی. تو حضرت چل رہے تھے، پاؤں پہ گھڑ میں لگی ہوئی تھی، تو راستے میں کیچڑ تھا اور راستے کے ساتھ ایک فاحشہ عورت اپنے عاشق کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اور جب حضرت چلے تو کیچڑ پہ حضرت کا پاؤں لگا تو پانی اچھل کے اس عورت کے لباس پہ لگ گیا. تو اس کے عاشق اٹھا اور حضرت کو تھپڑ مار دیا. حضرت کو تھپڑ مارا، حضرت چل پڑے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ کہیں دودھ بناتا ہے کہیں تھپڑ مراتا ہے، تیری کیا شان ہے. جب حضرت آگے بڑھے، وہ عورت اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے جب اتنی بڑی منزل پہ چڑھی سیڑھیوں سے تو سلپ ہو کر گری تو وہیں مر گئی. اب لوگ سب دوڑ گئے حضرت کے پیچھے. اس عاشق نے وہاں پر رونا دھونا شروع کر دیا کہ اس شخص نے بدولت دی اور میری بیوی مر گئی. جب لوگ سب بھاگے حضرت کے پیچھے کہ حضرت آپ نے بدولت دی اور عورت مر گئی. فرمایا نہیں، میں نے اس عورت کی بھی بدولت نہیں کی. فرمایا وہ کیسی مر گئی؟ کہا یہ دو عاشقوں کے درمیان مر گئی، یہ دو عاشقوں کی لڑائی کے درمیان مر گئی. بولے کیسے؟ کہا اس کے عاشق نے مجھے تھپڑ مارا اور میرے عاشق اس کی جان لے لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء کا جب اللہ پاک پر ایمان پختہ ہو گیا، اسباب سے یقین اٹھ گیا، تو اللہ رب العزت نے علماء سے کتنا کام لیا. میں آپ سے اجازت دوں گا، وقت مختصر ہے، تفصیل بات دراجات فرمائیں گے. آخر میں شعر پڑھ کے آپ سے اجازت دوں گا. حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت